کمنٹ ایڈ کر لیں، سبھی شامل ہو جائیں۔ جی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سماع، قرات، اجازت، مناولہ، مکاتبت اور اعلام، وصیت، وجادہ، یہ 8 طریقے آپ نے پڑھے، جن میں 4 طریقوں کی تفصیل گزر چکی ہے۔ 5واں طریقہ کیا ہے؟ کتابت۔ اب وہ سمجھانے لگے ہیں آپ کو کہ مکاتبہ کیا ہے، کتابت کیا ہے، حدیث لینے کے حوالے سے۔ الکتابت، کتابت، صورتھا، اس کی صورت یہ ہوتی ہے ان یکتب الشیخ مسموعتا لحاضر او غائب، شیخ اپنی سنی ہوئی کوئی مسموعہ، سنی ہوئی، لحاضر او غائب، موجود یا غائب لوگوں کو لکھ کر دے دے، بخطہ او امرہ، یا تو اپنے حکم سے لکھوا دے یا خود لکھ کر دے دے، تو یہ ہے کتابت۔ انواعها، اس کی اقسام، وہی نوعان، 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقرونۃ بالاجازہ، مقرون بالاجازہ، اور دوسری مجرد عن الاجازہ۔ مقرون بالاجازہ کیا ہے؟ کا اجزتو کا ما کتبت لک او الیک، مثلا تحریر لکھ کر بھی دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ جو میں نے لکھ کر تیرے پاس بھیجا ہے، تیری طرف لکھا ہے، اس کی میں تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں۔ ونحو ذالک، یہ اس طرح کے کوئی اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ مقرون بالاجازہ ہے، کتابت بھی ہے ساتھ اجازت بھی ہے۔ اور دوسری مجرد عن الاجازہ ہے، جیسے کأن یکتب لہ بعض الاحادیث، کہ بعض احادیث لکھ کر ویرسلھا لہ، اس کو بھیج دے، ولا یجیزہ بروایتھا، اور ان کو روایت کرنے کی اجازت اس میں نہ لکھے، روایت کرنے کی اجازت نہیں لکھتا، صرف حدیث لکھ کر بھیج دی بس۔ اب ان دونوں قسم کی روایات کا حکم کیا ہوگا؟ حکم الروایت بہا، اس کے ساتھ روایت کرنے کا حکم کیا ہے؟ اما المقرونۃ بالاجازہ، بہرحال جو مقرون بالاجازہ ہے، فالروایت بہا صحیحۃ، اس کے ساتھ روایت کرنا صحیح ہے۔ وہیا فی الصحۃ والقوۃ، صحت اور قوت کے اعتبار سے یہ کل مناولۃ المقرونہ، یہ مناولہ مقرونہ بالاجازت ہی کی طرح ہے۔ واما المجرد عن الاجازہ، اور جو مجرد عن الاجازہ ہے، فمنع الروایت بہا قوم، تو محدثین کی ایک جماعت نے ایسی روایت سے روایت کرنے کو منع کیا ہے۔ واجاز آخرون، اور بعض نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ والصحیح، صحیح بات اس میں الجواز عند اہل الحدیث، محدثین کے نزدیک جائز ہے۔ لاشارہ بمعنی الاجازہ، کیونکہ یہاں پر اجازت کے معنی مشہور ہے کہ جب لکھ کر اس نے ان کو دی ہے، بھیجی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے ساتھ روایت کرنا صحیح ہے۔ حال تشترط البینۃ الاعتماد الخط، اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی تو پیش ہو سکتا ہے نا کہ جو لکھ کر شیخ نے بھیجا ہے، کیا پتہ کسی اور نے لکھ لیا ہو، شیخ نے نہ لکھا ہو، ویسے منسوب شیخ کی طرف کی ہے، شاید کسی اور نے یہ بات لکھی ہے، تو کیا خط کی پہچان یا اس پر گواہ قائم کرنا ضروری ہے یا نہیں، کہ فلاں نہیں لکھا اور ان کے سامنے لکھا ہے، اس کے گواہ ہے یا نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ اشترط بعضهم البینۃ علی الخط، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خط لکھنے پر جو تحریر لکھی ہے اس پر گواہ ہونی ضروری ہے۔ وادعوا ان الخط یشبہ الخط، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے خط خط کے مشابہ ہوتا ہے، ایک آدمی جیسا لکھتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر دوسرا آدمی اس طرح کا خط بنا سکتے ہیں، لوگ سائن کر لیتے ہیں۔ وہ قول ضعیف، لیکن یہ قول ضعیف ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا خط ہو بہو ایک جیسا ہو، فرق ہوتا ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَكْفِي مَعْرِفَةُ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ خَطُّ الْكَاتِبِ، لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکتوب الیہ کو جو خط بھیجا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاتب ہی نے بھیجا ہے، لأن خط الانسان لا يشتبه بغیرہ، وہ صحیح بات یہ کہ ایک انسان کا خط دوسرے کے خط کے ساتھ ہو بہو مشابہ نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے۔ الفاظ الادا کیا ہوں گے ایسی حدیث کے؟ یہ نہیں ایک آدمی کو کتابت کے ذریعے سے کسی سے اجازت ملی ہے
تو وہ حدیث بیان کرتے ہو کیا الفاظ ادا کرے گا؟ الفاظ ادا التصریح بلفظ الکتابتی، پہلا تو یہ ہے کہ کتابت کے لفظ کی تصریح کرے اس میں، کقولہ کتب الیہ فلان، مثلا یوں کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے لکھا، فلاں نے میری طرف لکھا، یوں کہہ کر اس کو بیان کرے، فلاں نے مجھے یوں لکھا۔ اول اتیان بالفاظ السماع والقراءۃ مقیدۃ، یا سماع اور قرات کے الفاظ کی قید لگائے وہاں پر، کقولی حدثنی فلان، یوں کہے، او اخبرنی کتابۃ، یا فلاں نے مجھے لکھ کر یہ خبر دی ہے، یہ کہے، تو یہ الفاظ ادا ہوں گے کتابت کے۔ تو پانچویں صورت بھی آپ نے پڑھ لی، عکس کی چھٹی صورت الاعلام، خبر دینا، صورتہ، اس کی صورت یہ ہوگی ان یخبر الشیخ الطالب، شیخ طالب کو اس بات کی خبر دے، ان ھذا الحدیث او الحدیث او ھذا الکتاب سماعہ، کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کو میں آپ کو اس کے سماع کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اس حدیث یا اس کتاب کے سماع کے حاصل کرنے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کا سماع آپ کر سکتے ہیں۔ حکم الروایت بھی اختلف العلماء فی حکم الروایہ، اعلام کے ذریعے سے روایت کرنے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ بالاعلام علی قولین، اعلام کے ذریعے سے دو قول ہے اس میں، ایک تو جواز کا ہے، دوسرا عدم جواز کا ہے۔ پہلا قول الجواز و کثیر من اصحاب الحدیث، محدثین کی ایک بڑی جماعت، والفقہ والاصول، فقہاء اور اصولین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جائز ہے یہ، اور دوسرا طبقہ عدم الجواز کا قائل ہے۔ غیر واحد من المحدثین، یہ کوئی غیر واحد من المحدثین وغیرہم وہو صحیح، کیا مطلب؟ یہ کوئی ایک دو محدثین کی بات نہیں ہے، بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے، لأنہ قد یعلم الشیخ ان ھذا الحدیث روایتہ لیکن لا تجوز روایتہ لخلل فیہ، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اس کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ یہ حدیث اس کی روایت ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں صرف کہ اس کی روایت آگے اجازت نہیں دیتا، لیکن لا تجوز روایتہ لخلل فیہ، اس کی روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں خرابی ہوتی ہے۔ نعم لو اجازہ بروایتی، اجازت روایت، ہاں اگر وہ اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے پھر جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ادا کیا ہوں گے؟ یقول فی الادا، مثلا یوں کہتا ہے عالمنی شیخی بکذا، کہ میرے شیخ نے مجھے فلاں چیز کی پہچان کروائی ہے، فلاں چیز مجھے معلوم کروائی ہے۔ نمبر 7 الوصیت، وصیت، صورتہا، اس کی صورت یہ ہوگی، اخذ کرنے کی 7ویں صورت وصیت ہے، اس کی صورت یہ ہوگی ان یوصی الشیخ عند موتہ او سفرہ، شیخ موت کے وقت یا سفر کے وقت کسی شخص کو وصیت کر دے، بکتاب من کتبہ التی یرویہا، اپنی کسی کتاب کے ساتھ وصیت کرے جس کو وہ روایت کرتا ہے، اپنی کسی کتاب کے ساتھ وصیت کرے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اس طرح کی روایات کا حکم کیا ہے؟ حکم الروایت بہا الجواز، ایک قول جواز کا ہے، دوسرا عدم جواز کا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے لیکن وہ غلط، یہ قول ٹھیک نہیں ہے، جواز کا قول ٹھیک نہیں ہے، لأنہ اوصى له بالکتاب ولم یوصي له بروایتی، کیونکہ اس نے کتاب کی وصیت کی ہے، آگے روایت کرنے کی وصیت نہیں کی ہے۔ اور دوسرا قول عدم جواز کا ہے، اور یہی وہ ثواب درست ہے، عدم جواز کا قول درست ہے کہ اس کے ساتھ روایت کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ اس نے کتاب کی وصیت کی ہے کہ یہ کتاب اپنے پاس لے لو، اس کو محفوظ رکھنا، یہ نہیں کہا کہ تم نے آگے اس کو بیان بھی کرنا۔ الفاظ الادا کیا ہوں گے اس کے؟ یقول اوصى الی فلان بکذا، مثلا یوں روایت کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے وصیت کی ہے، او حدثنی فلان وصیت، فلاں نے مجھے وصیت کی ہے، وصیت کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے۔ 8ویں صورت الوجادت، حدیث اخذ کرنے کی 8ویں صورت وجادت ہے، وجادت بکسر الواو، یہ مصدر ہے وجدہ سے، وہذا المصدر مولد،
غیر مسموع من العرب، لیکن یہ ایسا مصدر ہے، یہ بعد کی ایجاد ہے، اہل عرب کے اندر یہ مسموع نہیں ہے، یہ وجادت اہل عرب میں نہیں ہے، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ صورتھا، اس کی صورت کیا ہوگی، ان یجد الطالب احادیث بخط شیخ یرویہا، طالب علم شیخ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی روایت پا لے، شیخ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی روایت پا لے، یعرف الطالب، اور طالب اس کو پہچانتا بھی ہے کہ میرے شیخ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، ولیس له سماع منہ ولا اجازتا، لیکن یہ بات نہ تو شیخ نے اس کو اجازت دی ہے نہ اس نے شیخ سے سنی ہے۔ صرف شیخ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی کتاب، کوئی نسخہ، کوئی پرچہ اس کو مل گیا، شیخ نے اس کو پڑھ کے سنایا بھی نہیں تھا، اجازت بھی نہیں دی تھی، اس کو وجادت کہتے ہیں۔ لیکن طالب علم خط کو پہچانتا ہے کہ ہے میرے شیخ کا یہ۔ دیکھیں کہیں پر کسی لائبریری میں اس کو ایک کتاب لکھی ہوئی مل گئی حدیث کی، کوئی رسالہ مل گیا، تو اس نے پہچان لیا کہ تو میرے استاد کے ہاتھ کا خط ہے، اس نے لکھا ہوا ہے، یہ ہے وجادت۔ حالانکہ استاد سے نہ اس نے یہ والی روایات سنی ہے نہ استاد نے ان کی اجازت دی ہے اس کو، یہ وجادت ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم الروایت بہا، وجادت کے ذریعے سے روایت کرنے کا حکم یہ ہے، الروایت بالوجادت من باب المنقطع، کہ یہ سند انقطاع کی صورت میں ہوگا، لیکن فیہا نوع اتصال، لیکن اس میں اتصال کی قسم بھی موجود ہے۔ سمجھاتا ہوں میں ساری بات، اب پورا کریں اس کو۔ الفاظ الادا اس کے کیا ہوں گے؟ یقول الواجد، یعنی پانے والا، جس نے اس کتاب کو، نوشتے کو، رسالے کو پایا ہے، استاد کے خط کو پایا، وہ یوں کہتا ہے وجدت بخط فلان، کہ فلاں کے خط سے مجھے یہ روایت ملی ہے، یا کہتے ہیں قرأت بخط فلان کذا، میں نے فلاں کے خط میں یہ بات پڑھی ہے، اور ثم یسوق الاسناد والمتن، پھر سند اور متن بیان کر دیں، تو یہ اس کے الفاظ ہیں۔ جو پانچویں صورت آپ نے پڑھی ہے کتابت کی، محدثین کی اصطلاح میں یہ جو چار صورتیں ابھی آپ نے 5 6 7 8 پڑھی ہیں، ان کو ذرا خلاصہ کر سمجھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں کتابت سے مراد یہ ہے شیخ خود لکھ کر یا کسی سے اپنی مرویات لکھوا کر ایک حاضر اور موجود شاگرد کو دے یا کسی غیر موجود کو بھجوا دے، تو اس کو کتابت کہتے ہیں۔ اس میں بعض محدثین نے تشدد کیا ہے اور اس کے مقرون بالاجازت ہونے کی شرط لگائی ہے، لیکن اس کو بعض محدثین نے قبول نہیں کیا کہ یہ زیادتی ہے، اور کتابت کو ہی کافی قرار دیا ہے، اجازت اس پر ضروری نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اجازت کی شرط نہیں لگائی بعض محدثین نے، بعض نے اجازت کی لگائی، بعض نے نہیں لگائی، مقرون بالاجازہ۔ امام بخاری کتاب الایمان والنظر میں جیسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن بشار کو حدیثیں لکھ کر بھیجی اور ان کی حدیثیں روایت کی۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں اس کی ایک اور مثال یہ بیان کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب دیکھیں یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، اس میں شبہ نہیں ہے، اگر کتابت کے ساتھ اجازت بھی شامل ہو جائے پھر اس کا مرتبہ قوی ہو جاتا ہے، بلکہ بعض محدثین نے مکاتبت مال اجازت کو سماع پر بھی ترجیح دی ہے کہ سننے سے بھی اس کو زیادہ درجہ حاصل ہے۔ دوسری بات آپ نے پڑھی اعلام، اعلام کیا ہے؟ لغوی معنی اعلان کرنے کے، خبر دینے کے، اور اصطلاح میں اعلام کہا جاتا ہے شیخ اپنے استاد کو صرف یہ بتا دے کہ فلاں کتاب یا حدیث ان کی مرویات کے مصنوعات میں سے، بس بتا دے، خبر دے دے۔ اگر اس اطلاع کے ساتھ وہ روایت کی اجازت بھی دے تب تو بالاتفاق ان روایات کا بیان کرنا، روایات کا لینا جائز ہے، اور اگر اجازت نہیں دیے تو اکثر محدثین فقہاء کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، عدم جواز کے قائل ہیں۔ اور امام نبوی وغیرہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے روایت لینا جائز ہے، ہاں البتہ اگر اس کی سند صحیح ہو تو تب، ورنہ عام حالت میں نہیں۔ ساتویں صورت آپ نے پڑھی وصیت۔ وصیت، وصیت کیا ہے؟
یہ ایک نادر قسم ہوتی ہے۔ وصیت کا مطلب ہے شیخ دوران سفر یا اپنی آخری وقت میں بیماری کے عالم میں بستر مرگ پر صراحتاً یہ کہہ دے فلاں شخص کو فلاں کتاب کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو بعض علماء کا قول ہے کہ جس کو وصیت کی گئی ہے وصیت کنندہ کی کتاب سے حدیث روایت وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے وصیت میں ایک طرح کا اعلان ہے اور مناولہ کی بھی ایک صورت پائی جاتی ہے، گویا شیخ نے وصیت کر کے اپنے شاگرد کو اجازت دی ہے اور یہ ایک اجازت کی خاص قسم ہے۔ تو اس طرح روایات بیان کرنا جائز اور درست ہوگا، لیکن اس میں الفاظ ایسے استعمال نہیں کرے گا جن سے یہ مفہوم ظاہر ہو۔ جیسے آپ سمجھیں وصیت اور اعلام اور مناولہ ان کو ایک دوسرے کے مماثل بھی قرار دیا بعض نے لکھا ہے کہ وصیت کو اعلام اور مناولہ کے ہم مثل قرار دینا ٹھیک ہے، لیکن حقیقت بات ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اعلام اور مناولہ کی بنا پر روایت کو جائز سمجھتے ہیں ان کے دلائل پہلے آپ کے سامنے تقریباً مناولہ کے باب میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو بات کو سمجھیں، وصیت کی بنا پر روایت کی اجازت دینے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ احادیث کو لینے کے اس طریقہ میں تمام صورتوں کی نسبت کمزور ترین صورت یہ وصیت ہے، یہ کمزور ترین صورت ہے۔ اور 8ویں صورت وجادہ ہے۔ وجادہ محدثین کی اصطلاح میں وجادہ کے معنی یہ ہیں کہ سماع اجازت اور مناولہ کے بغیر کسی کتاب یا صحیفہ سے لیا گیا ہو بس۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے، مثلا دیکھیں آپ کوئی شخص کسی محدث کے ہاتھ میں لکھی ہوئی حدیثیں دیکھیں اور سابقہ ملاقات کی بنیاد پر خوب اچھی طرح ان کو پہچان لے کہ یہ اسی کی لکھی ہوئی ہے، اسی نے ان کو لکھا ہے، تو ایسی حدیث منقطع اور مرسل حدیث کے قبیل سے ہوتی ہیں، لہذا عام حالات میں ان سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور وجادہ یہ بعض والے حضرات کی اصطلاح ہے، اہل عرب کے یہاں یہ بات پائی بھی نہیں جاتی۔ تو یہ 8 قسمیں ہو گئی حدیث لینے کی: سماع، قرات، اجازہ، مناولہ اور کتابہ اور اعلان، وصیت، وجادہ۔ یہ 8 قسمیں ہیں، یہ اپنے پاس آپ خلاصتاً حاشیے میں اپنے پاس لکھ لیں۔ اپنے پاس آپ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیا کریں کہ ان کی کیا کیا قسمیں، نکول کیا، جواز، عدم جواز اور صحیح بات کون سی ہے۔ یہ 3 باتیں ضرور لکھنا ہے کہ بعض جواز کے قائل، بعض عدم جواز کے قائل، صحیح بات کس کی، یہ سارا ساتھ اپنے پاس۔ خلاصہ جواز ہے یا عدم جواز، خلاصہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، یہ لکھ لیں۔ اور الفاظ کیا ہیں، الفاظ یا ادا کس کس کے کیا ہیں، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ امتحان کی تیاری میں آپ کو پوری کتاب پڑھنی نہ پڑے، موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں بس، کیونکہ پوری کتاب پڑھنے کا تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ المبحث الثالث، تیسری بحث میں آ جائیے، کتابت الحدیث و ضبطہ و تصنیف فیہ، حدیث کی کتابت، حدیث کو ضبط اور تصنیف کرنے کا بیان۔ حکم کتابت الحدیث، حدیث کی کتابت کا حکم۔ اختلف السلف من الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین میں اسلاف نے اختلاف کیا ہے اس معاملے میں، فی کتابت الحدیث، حدیث کو لکھنے کے بارے میں، علی اقوالین، بہت سارے اقوال پر یہ بات مشتمل ہے، یعنی حدیث لکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ فکرہھا بعضهم منہم ابن عمر، تو کچھ صحابہ نے اس کو ناپسند سمجھا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں بھی ان میں، وہ ابن مسعود ہیں، زید بن ثابت ہیں، کہ حدیث کو لکھنا انہوں نے ناپسند سمجھا۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ اباہا بعضهم منہم عبداللہ بن عمر، لیکن بعضوں نے اس کو لکھنے کا اس کے لکھنے کو مباح قرار دیا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر اور حضرت انس اور عمر بن عبدالعزیز و اکثر الصحابہ اور اکثریت صحابہ کی، کہ حدیث کو لکھنا جائز ہے۔ تیسرا قول، ثم اجمعوا بعد ذلك على جوازها، پھر اس کے بعد اس کے جواز پر اجماع ہو گیا کہ حدیث کا لکھنا جائز ہے، حدیث کا لکھنا جائز ہے۔ وزال الخلاف، اور جب اجماع ہو گیا تو اختلاف ختم ہو گیا، جب اجماع ہو گیا تو اختلاف ختم ہو گیا۔ ولو لم يدون الحدیث فی الکتب، یہ اختلاف کب تک تھا،
جب اجماع نہیں ہوا تھا، جب اجماع ہو گیا اختلاف ختم ہو گیا، اور اگر حدیث کو مدون نہ کیا جائے کتابوں کے اندر لضاع فی الاثار المتاخرہ، تو آخر زمانوں میں تو حدیث کا ایک بہت سارا ذخیرہ ضائع ہو جاتا. آثار اثر کی جمع زمانہ، لا سیما فی عصرنا، خصوصاً ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا اگر حدیثوں کو نہ لکھا جاتا، ہم تک کیسے پہنچتی. تو اس لیے آپ حدیث کو لکھنے پر اجماع ہے، حدیث کا لکھنا بالکل جائز اور درست ہے. منکرین حدیث بھی اسی بات کو لے کر، انہی روایات کو لے کر حدیث کے انکار کرتے ہیں کہ حدیثیں لکھنے سے تو منع کیا تھا. جب حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا تو حدیث دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے جو حدیثیں لکھنے سے ابتدا میں منع کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ قرآن بھی لکھا جا رہا ہے اور حدیثیں بھی لکھی جا رہی ہیں، کہ ایک ہی آدمی اسی گتے پر یا اسی پتھر پر، اسی سل پر، اسی پتے پر قرآن بھی لکھ رہا ہے، اسی پر حدیث بھی لکھ رہا ہے، تو خلط مرت نہ ہو جائے کہ قرآن کون سے حدیث کون سی ہے. اس بنیاد پر منع کیا کہ مکس نہ کریں، الگ الگ لکھنے کی اجازت تھی. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے صحیفے موجود تھے جن کے اندر حدیث لکھی ہوئی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اچھا خاصا صحیفہ تھا جس میں انہوں نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سو سال بعد لکھی ہیں، تو حدیث پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ منکرین حدیث کا تبرہ ہے، اس کی کوئی اعتبار نہیں. حضرت علی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایک صحیفہ میں لکھے ہوئے تھے، اور یہ صحیفہ ان کی تلوار کے ساتھ باندھا ہوا رہتا تھا. حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ صحیفہ ان کے بیٹے حضرت محمد بن علی بن ابی طالب ان کو یہ ملا تھا، اور اس میں بہت ساری حدیثیں موجود تھیں. اور ان ساری حدیثوں کو امام احمد نے مسند کے اندر روایت کی ہے، امام بخاری نے بھی اس صحیفے کے اندر سے روایات لی ہیں، امام ترمذی نے بھی لی ہیں، امام نسائی نے بھی لی ہیں. تو منکرین حدیث کی اس بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں؟ کیا ان کو خواب آیا تھا؟ منکرین حدیث پر وحی آئی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں؟ یا حضرت علی صحابی نہیں تھے؟ سعد بن عبادہ ان کا صحیفہ موجود تھا، 100 یا کچھ حدیثیں اس کے اندر تقریباً درج تھیں. کافی عرصہ تک یہ سعد بن عبادہ کے خاندان میں یہ صحیفہ رہا. عبداللہ بن عباس کے صحیفے موجود ہیں جس کے اندر انہیں حدیثوں کو لکھا تھا، بہت ساری حدیثیں موجود تھیں. یہ عبید اللہ بن علی یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو دیکھا تھا، ان کے پاس لکھنے والی بہت ساری تختیاں تھیں، اور وہ ابو رافع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے. تو کیسے کہا جائے کہ حدیث 300 سال بعد میں لکھی گئی ہیں؟ ارے جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، ان کے پاس صحیفے موجود تھے، اور ان کے شاگردوں نے بڑا کام کیا حدیث لکھنے پر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا صحیفہ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کی تعداد 2210 ہے، 2210 حدیثیں حضرت عائشہ نے نقل کی ہیں، تو ان کے پاس یہ صحیفہ موجود تھا لکھا ہوا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا صحیفہ موجود تھا، حضرت اسماء بنت عمیس کا صحیفہ موجود تھا، حضرت برا بن عازب کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھیں، انہوں نے لکھی تھی. حضرت جابر بن سمرہ کے پاس حدیثیں موجود تھیں، زید بن ارقم کے پاس حدیثیں موجود تھیں، زید بن ثابت انصاری کے پاس حدیثیں موجود تھیں، حضرت سلیمان فارسی کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھیں، حضرت صائب بن یزید کے پاس تھیں، سمرہ بن جندب کے پاس تھیں، اور سہل بن سعد کے پاس تھیں. پھر آگے تابعین کے پاس آ رہے ہیں، امام زہری کے صحیفے مشہور ہیں، بے شمار حدیث انہوں نے لکھی ہوئی تھی. تو یہ تو ابھی اگر گنوانا شروع کر دیا تو وقت سارے اسی پر لگ جائے. تو منکرین حدیث کا یہ اعتراض کہ حدیثیں تو اجمیوں نے اکٹھی کی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. کسی موقع پر انشاءاللہ ان کے اعتراضات کو ایک ایک کر کے کسی مقام پر جہاں پر بھی موقع ملا اس کی تردید کریں گے، کیونکہ فتنہ انکار حدیث بہت زیادہ پھیل رہا ہے. چلیں بہرحال سبب الاختلاف فی حکم کتابتی، کتابت حدیث کے حکم میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب الخلاف فی حکم کتابت ہی، اس کی کتابت میں اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے انہ وردت احادیث متعارضۃ، کہ حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، فی الاباحۃ والنہی، کسی میں اباحت ہے کسی میں منع کیا گیا. فمنہا، جیسے ان میں حدیث النہی ما رواہ مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکتبوا عنی، کہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو. کتب عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو. اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، اس کو مٹا دے جس نے قرآن کے علاوہ کوئی بات لکھی ہے تو. اور ایک طرف تو یہ حدیث ہے، دوسری طرف
اباحت کی حدیث، جواز کی حدیث موجود ہے. ما اخرجہ الشیخان، جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابیشا، کہ ابیشا کے لیے یہ باتیں لکھو. وہناک حدیث اخرى، اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث موجود ہیں فی اباحت الکتابۃ، حدیث کو لکھنے کے بارے میں. منها الاذن لعبداللہ ابن عمر، جیسے عبداللہ بن عمر کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی، زید بن ثابت کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی، حدیثیں لکھتے تھے. کسی نے کہا بھی کہ آپ ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لیتے ہو، لہذا ہر بات نہ لکھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں، کسی وقت کسی حالت میں ہوتے ہیں، لہذا ہر بات آپ نہ لکھا کرو. انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں لکھتا ہوں، لیکن مجھ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، کسی وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ حدیثیں نہ لکھیں، تو میں کیا کریں، میں کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لکھا کرو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. تو یہ حدیثیں تو بتا رہی ہیں کہ حدیث لکھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے خود دی ہے. اور منکرین حدیث جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ تو خود حدیث ہے، اور حدیث تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، تو جب حجت نہیں ہے تو اس سے استدلال کیسے کر سکتے ہو. اگر تم نے اعتراض کرنا ہے کہ حدیث نہ لکھا کرو، تو منکرین حدیث کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ حدیث نہ لکھا کرو. حدیث سے تو تم دلیل پیش کر نہیں سکتے. جیسے منکرین فقہا، منکرین اجماع دلیل پیش کرتے نہیں فلاں تابعی نے یہ لکھا ہے، فلاں ائمہ اربعہ میں سے فلاں نے یہ کہا ہے، یا فلاں محدث نے یہ بات لکھی ہے، یا فلاں مجتہد نے یہ بات لکھی ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ آپ تو دلیل نہیں مانتے اجتہاد کو، تو اجتہاد سے دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ جو چیز تمہاری دلیل نہیں ہو اسے دلیل پیش کیوں کرتے ہو؟ تو یہی حال منکرین حدیث کا ہے کہ جس بات کو تم دلیل نہیں سمجھتے، حدیث تمہارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے، تو دلیل کیوں پیش کرتے ہو کہ حدیث میں آتا ہے حدیث نہ لکھو. ارے بابا حدیث میں آتا ہے حدیث نہ لکھو، حدیث تمہاری دلیل نہیں ہے تو دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ قرآن کی آیت پڑھو کہ قرآن میں لکھو کہ حدیث لکھا نہ کرو، پھر ہم مانیں گے. بہرحال سمجھیے بات کو. الجمع بین حدیث الاباحۃ والنہی، اباحت اور نہی کی حدیث میں تطبیق کیا ہونی چاہیے؟ کہ بعض حدیثوں میں آیا کہ لکھو، بعض میں کہا نہ لکھو. تطبیق کیا ہے؟ ہم کیسے تطبیق دیں گے دونوں طرح کی روایات میں؟ لقد جمع العلماء، تطبیق دی ہے علماء محققین نے، بین حدیث النہی والاباحۃ، حدیث لکھنے کی نہی اور اباحت میں، علی وجوہ منہا، چند وجوہ اس کی نقل کی جاتی ہیں. قال بعضهم الاذن بالکتابۃ، بعض کہتے ہیں کہ حدیث کی جو لکھنے کی اجازت ہے، لمن خیف نسیانہ للحدیث، اس لیے دی ہے کہ حدیث بھول نہ جائے. والنہی، اور جو منع کیا گیا ہے، لمن، اس آدمی کے لیے کہ امن النسیان، جس کو بھولنے کے بارے میں امن ہے کہ میں بھولوں گا نہیں. وخیف علیہ اتکالہ علی الخط اذا کتب، اور اس آدمی پر اس بات کا ڈر ہے کہ لکھے ہوئے پر اعتماد ہی نہ کر لے. دیکھیں، منع اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کو زبانی یاد ہوتی ہیں، اس کو وہ بھولتا نہیں ہے، وہ نہ لکھے، وہ زبانی یاد کرے. اور جو یاد نہیں کر سکتا اس کو چاہیے وہ لکھے. لہذا تطبیق کی ایک صورت یہ ہو گئی. وقال بعضهم، اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں، جاء النہی حین خیف اختلاطہ بالقرآن، نہی اس وجہ سے تھی کہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائیں. ثم جاء الاذن بالکتابۃ، پھر کتابت کی اجازت دی گئی، حین امن ذالک، جب اس معاملے میں امن ہو گیا، اعتماد ہو گیا کہ اس مسئلے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. حدیث اگر لکھ بھی لی تو قرآن الگ ہو گیا، حدیث الگ ہو گئی، اس میں کوئی اشتباہ نہیں آئے گا. وَلَهَذَا يَكُونُ النَّهْيُ مَنْسُوخًا، تو اسی بنیاد پر اب نہی والی بات منسوخ ہے، لہذا حدیثیں لکھنا بالکل جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، خوب لکھا کریں. ماذا يجب على الكاتب الحدیث، ہاں یہ بہت اہم بحث ہے، یہ اپنے پاس ضرور نوٹ بھی کیجئے خلاصتاً، اور اس کو سمجھنا بھی ہے. حدیث لکھنے والے پر کیا لازم ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ينبغي على كاتب الحدیث، کاتب حدیث کے لیے بات مناسب ہے، ضروری ہے، ان يصرف همته الى ضبطه وتحقیقه، اپنی پوری تحقیق اور ضبط کے ساتھ اپنی پوری ہمت حدیث کے کام پر صرف کرے. شکلاً ونقطاً، اس پر اعراب بھی لگائے، نقطے بھی لگائے. یؤمن معاہم اللبس، تاکہ التباس سے معمون ہو جائے. ویشکل المشکل، اور مشکل مقامات پر اعراب بھی لگائے. لا سیما اسماء العلام، خصوصاً ناموں پر، کیونکہ نام کے اندر بعض کا فرق ہو جاتا ہے، نام سے ہی پڑھا نہیں جاتا. اور آپ کو پتہ ہے محدثین کے کتنے مشکل نام ہوتے ہیں، تو نام جہاں پر آئے گا اس پر اعراب لگائے تاکہ نام اچھی طرح سے پڑھا جائے. کہاں پر ہم نے فتح کسرہ ضمہ کیا پڑھنا ہے، تو خصوصاً جو نام ہے، لأنها لا تدرک بما قبلها ولا بما بعدها، کیونکہ ان کا اعراب ما قبل اور ما بعد کو دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتے ہیں.
سمجھا نہیں جا سکتا. لا تدرک. دیکھیں باقی جو حدیث کی عبارت ہوتی ہے وہ تو ما قبل اور ما بعد کو دیکھ کر سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم اس بات کو مفعول پڑھیں فاعل پڑھیں. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے. یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے پتہ چل جاتے ہیں ما قبل اور ما بعد کو دیکھ کے سیاق و سباق کو دیکھ کے کہ ہم نے یہاں پر متکلم پڑھنا ہے مخاطب پڑھنے کتب تو پڑھنے کتب تا پڑھنے ضرب تو پڑھنے ضرب تا پڑھنے کیا پڑھنے مؤنث پڑھنے مذکر پڑھنے سیاق سباق دیکھ کے فرق لگ جاتے لیکن نام کا تو نہیں پتہ چلتا کہ نام میں ہم یہاں زبر پڑھیں زہر پڑھیں کیا پڑھیں اس لیے نام کے اوپر اعراب لگانے ضروری ہے وَأَن يَكُونَ خَطُّهُ واضحا اور اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ خط واضح ہونا چاہیے صاف ستھرا لکھے واضح لکھے مرغی کے پنجے نہ ڈالے صاف ستھرا لکھے تاکہ اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ کیا لکھیں جہاں پر نقطہ ڈالنے نقطے کی وضاحت کرے یہ نہ کہ کوئی کچھ سے کچھ پڑھے دال کو زال پڑھ لے زال کو دال پڑھ لے وضاحت کے ساتھ صحیح الفاظ لکھے تاکہ بعد والے آنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو غلط نہ پڑے کوئی کیونکہ ایک نقطہ مار ہم سے مجرم بنا دیتا ہے اور ایک نقطہ دعا سے دغا بھی بنا دیتے ہیں اس لیے نقطے کی وضاحت کرے اعراب کی وضاحت کرے زبر زیر کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے عموماً ہماری زبان میں پڑ جاتے ہیں شیر اور شعر میں شعر لکھیں کسرہ لگا دیں تو وہ شیر بن جائے گا کتنا بڑا فرق پڑ گیا اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں خط کو واضح لکھے صاف ستھرا لکھے اچھا لکھیں اور نیت یہ رکھیں خط سیکھتے وقت خطاطی سیکھے اور نیت یہ رکھے کہ میں قرآن و حدیث لکھوں گا تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا خط کے قواعد کا بھی لحاظ رکھے علی قواعد الخط المشہورہ خط مشہورہ سے کنارہ کشی نہ کرے جو مشہور خط ہیں انہی کے ساتھ لکھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا لکھے وَأَلَّا يَصْطَلَحَ لِنَفْسِهِ اصطلاحاً اپنی طرح سے کوئی اصطلاح متعین نہ کرے خاصاً برمز لا يعرف الناس ایسے اشارے جس کو لوگ نہ سمجھ سکیں ہاں خاص اپنے لیے لکھتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن عام لوگوں کے لیے لکھنا ہے شائع کرنا ہے تو اس پر ایسے اشارے نہ ڈالے کوئی اس کو سمجھ ہی نہ سکے وَيَنبَغِي أَن يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَتِهِ اور یہ بات بھی مناسب ہے کہ جب حدیث لکھے کتابت میں الصلاۃ والتسلیم صلاۃ و سلام بھی لکھے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلما جاء ذکرہ ولا یسم من تکرار ذالک جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہاں پر درود اور سلام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ولا یسم من تکرار ذالک اس سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو تھکے نہ کہ بار بار لکھنا پڑتا ہے مجھے تو میں تھک جاتا ہوں نہیں اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھے ولا يتقید فی ذلک بما فی الاصل ان کان ناقصا اور اصل میں موجود کے ساتھ کوئی قید وغیرہ بھی نہ لگائے اگرچہ وہ ناقص ہو وکذالک الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو وہاں پر بھی حمد و ثنا لکھے جیسے عز وجل لکھتے وکذالک الترضی والترحم اور اسی طرح صحابہ کرام کے لیے ترضی اور ترحم کے صیغے استعمال کرے صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی تابعی کا نام آئے تو رحمہ اللہ تعالیٰ علی الصحابۃ والعلماء صحابہ اور علماء کے نام کے ساتھ ترضی اور ترحم کے الفاظ بھی استعمال کرے لکھتے وقت ویکرہ الاقتصار علی الصلاۃ اور مکروہ ہے صلاۃ پر اقتصار کرنا وحدہ اکیلے دونوں باتیں لکھے صلاۃ بھی لکھے سلام بھی لکھے صرف سلام یا صرف درود نہ لکھے دونوں چیزیں لکھے حدیث لکھتے وقت کما یکرہ الرمز جیسا کہ اشارہ کرنا مکروہ ہے الیہما دونوں کی طرف جیسے بعض لوگ سواد لکھ دیتے ہیں ونحوی مثل سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا سواد لکھ دیا سلام لکھ دیا تو اس پر اکتفا نہ کرے پورا درود لکھے یاد رکھیں صرف سواد لکھنے سے درود لکھنے کا ثواب نہیں ہوگا پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ان یکتبھا کاملتین کامل لکھے پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم المقابلۃ و کیفیتها مقابلہ اور اس کی کیفیت کا بیان یجب علی کاتب الحدیث حدیث لکھنے والے پر لازم ہے بعد الفراغ فراغت کے بعد من کتابت ہی اس کی کتابت سے جب فارغ ہو جائے لکھ کے مقابلۃ کتاب ہی باصل شیخ ہی شیخ کی اصل کتاب کے ساتھ اس کا موازنہ کرے لکھ کے بس بند کر کے رکھتے جی ہو گیا بس نہیں لکھنے کے بعد دوبارہ دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے جس کتاب سے یہ باتیں لکھی ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے تقابل کرے کہیں کوئی نقطہ تو نہیں رہ گیا کوئی بات چھوٹ تو نہیں گئی کیونکہ بعض کا بات چھوٹ جاتی ہے ایک واو رہ گیا تو کام خراب ہو جاتا ہے ولو اخذہ عنہ بطریق الاجازہ اگرچہ اس نے اس کتاب کو شیخ سے بطریق اجازت ہی کیوں نہ لیا دونوں کا مقابل پیش کرے کہیں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لے وہ کیفیت المقابلہ مقابلہ کیسے کرے گا موازنہ کیسے کرے گا کیفیت کیا ہوگی یمسک ہوا و شیخہ
کتابیہما حال التسمی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شیخ بھی اور شاگرد بھی دونوں اپنی کتابوں کو سما کریں، اور سما کے وقت وہ کیا کریں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، ویکفی اکتفا کریں، ان یقابل لہ ثقۃ آخر، یا کسی اور ثقہ راوی کی سماعت پر اکتفا کر لیں یا اس کی کتابت پر اکتفا کر لیں، فی ای وقت، جس وقت چاہے، حال القراءۃ بعد قرات کرتے وقت یا بعد میں تقابل کر لیں، کما یکفی مقابلتہ بفرع مقابلہ باصل الشیخ، جیسے کہ شیخ کی اصل کے ساتھ جب اس نے مقابلہ کر لیا ہے، تو اسی طرح اگر اس شیخ سے کسی اور نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر لیں، اس شیخ سے کسی اور نے روایت سنی ہے ان کے ساتھ تقابل کر لیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ مقابلہ قرات کے وقت میں ہی ہو، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اصطلاحات فی کتابت الفاظ الاداء وغیرہ، ادا وغیرہ کے الفاظ کی اصطلاحات کیا ہوں گی، حدیث جب لکھے گا تو کتابت میں اصطلاحات کیا استعمال کرے گا، وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے حدیث کی جب عبارت پڑھنی ہے تو یہ بحث اپنی پاس اچھی طرح یاد کریں کہ جب ہم نے حدیث کی عبارت پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی، یہ بحث آپ کو یاد ہوگی، انشاءاللہ آپ حدیث کی عبارت ٹھیک پڑھیں گی۔ غلبہ علی کثیر من کتاب الحدیث الاقتصار علی الرمز فی الالفاظ الادا، بہت زیادہ یہ رواج بن گیا ہے، غالب ہو گئی ہے یہ بات، حدیث کی کتابت میں اختصار، اکتفا کرتے ہیں کسی اشارے پر، فمن ذلک انہم یکتبون، جیسے کہ وہ یوں لکھتے ہیں اکتفا کرتے ہوئے، حدثنا، اس کو کیا لکھتے ہیں، سنا، یا صرف لکھتے تھے نا۔ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کھولیں وہاں پر بعد میں لکھا ہوتا ہے نا، جس آدمی نے یہ بحث نہیں پڑھی، نہیں یاد، وہ تو یوں پڑھے گا نا فلاں فلاں، یہ نا نہیں ہے، یہ حدثنا ہے، صرف نا لکھے ہوتے ہیں، نون الف نا، تو اس کو پڑھیں گے حدثنا، یہ صرف سنا لکھے ہوتے ہیں تو حدثنا ہے، سنا نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا جیسے اخبرنا، اس کو لکھے ہوتے انا یا ارنا، تو اخبرنا کو انا لکھے ہوتے یا ارنا لکھے ہوتے، تو اس کو پورا پڑھنا آپ نے اخبرنا فلاں فلاں فلاں۔ وَلَٰكِن يَنبَغِي لِلْقَارِئِ، لیکن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے ان یتلفظ بہا کاملۃ عند قراءتها، کہ جب حدیث کی عبارت پڑھے گا تو پوری بات پڑھے گا، کامل بات پڑھے گا، پوری قراءت کرے گا، پوری بات پڑھے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فلاں 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 یوں پڑھے، یا اخبرنا فلاں 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 یوں پڑھے، صرف ارانا نہ پڑھے یا انا نہ پڑھے یا نا نہ پڑھے۔ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ان ينطق بها كما هي مرسومہ، جیسا کہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھنا جائز نہیں ہے، پوری بات پڑھے، صرف اشارہ نہ پڑھے۔ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، آپ نے بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے، حدیث میں امام ترمذی نے بہت زیادہ یہ بات لکھی ہے، ہا وحدثنا، ہا لکھے ہوتے، ہا علامت ہے تحویل کی، کہ یہاں پر صاحب کتاب محدث ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو ہا علامت ہوتی ہے تحویل کی، کہ اس بات سے اب دوسری طرف منتقل ہونے لگے ہیں، تو وہاں پر ہا ڈال دیتے ہیں، ہا، جیسے تحویل الاسناد الی اسناد آخر، یہ ہا اس کی علامت ہے، ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونا، اس کو ہا بولتے ہیں، تحویل کی علامت۔ لیکن جیسے یرمزون لہو بے ہا، وہ اشارہ دیتے ہیں اس کو ہا کے ساتھ، لیکن وینطق القاری بہا ہا کذا ہا، قاری جب اس کو پڑھے گا تو ہا ہی پڑھے گا، یا تحویل الاسناد الی اسناد آخر یوں پڑھ لے یا ہا پڑھ لے۔ جرت العادۃ بحسب کلمۃ قال، ہاں یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، یہ آپ کو خود معلوم ہے کہ کتنی بار یہ بات پیش آتی ہے، راویوں کی عادت بن گئی ہے، جرت العادۃ بحسب کلمۃ قال، قال حذف کر دیتے ہیں، وَنَخْفِهَا بَيْنَ رِجَالِ الْأَسْنَادِ خَطًّا، وہ ایسے کیوں کرتے ہیں، اسناد کے درمیان افراد کی کمی کی وجہ سے، ذالک لحاظ الاختصار، اختصار کی وجہ سے بیچ میں کچھ بات چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اختصار ہو جائے، بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن لکھنے میں تو اختصار کیا ہے، لیکن ینبغی للقاری التلفظ، لیکن قاری کے نزدیک لازمی ہے کہ اس کو تلفظ کرے، اس کو پڑھے، جیسے حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک، فینبغی علی القاری ان یقول قال اخبرنا مالک، دیکھیں قال نہیں لکھا ہوا یہاں پہ،
آپ حدیث کی کتاب کھول کے دیکھیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک، تو وہاں پر آپ نے ساتھ کالا بھی پڑھنا، کالا حدثنا عبداللہ بن یوسف کالا اخبرنا، کالا ساتھ ضرور پڑھنے. کما جرت العادت بحذفی، جیسا کہ عادت بن گئی ہے اس کو حذف کرنے کی، انہو، انہو کو بھی حذف کیا جاتا ہے. دیکھیں حدیث کی کتاب اگر آپ کے سامنے کوئی ہو تو آپ کھول کے دیکھ سکتی ہیں، جیسے فی اواخر الاسناد اختصارا، اس میں اختصار کیا جاتا ہے، انہو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے مثلو عن ابی ہریرہ قال، یوں کہا جاتا ہے، یوں لکھا جاتا ہے. لیکن فینبغی للقاری، قاری کے لیے ضروری ہے انت کو بھی یوں پڑھے، انہو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال، یوں پڑھے، صرف قال نہ پڑھے، انہو چھوڑے نا بیچ میں، انہو قال پڑھے. وذالک تصیغا للکلام من حیث الاعراب، اور یہ جب یوں پڑھے گا تو کیا ہوگا، اعراب کے اعتبار سے بھی کلام صحیح ہو جائے گا. شاید یہ بحث آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اہم بحث ہے. تو صرف حدثنا کے بجائے قال حدثنا، یا صرف ثنا لکھا ہے تو ثنا کو حدثنا پڑھنے، یا نہ لکھے تو اس کو حدثنا پڑھنے، یا ارانا لکھے تو اس کو اخبرنا پڑھنے، اور عن ابی ہریرہ قال لکھے تو اس کو انہو قال پڑھنے. الرحلۃ فی طلب الحدیث، یہ بھی ایک اہم باب ہے، حدیث کے طلب کے لیے سفر کرنا. اس باب میں اگر آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ محدثین نے احادیث حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کیے. ایک حدیث سیکھنے کے لیے 500 میل کا سفر بھی ایک ایک محدث نے کیا، ایک حدیث کے لیے. آپ تو خوش نصیب ہیں، گھر بیٹھے کتنی حدیثیں آپ کو مل رہی ہیں. ایک حدیث سیکھنے کے لیے 500 میل، 3 مہینوں کا سفر، مدینہ سے دمشق کا سفر. ابو غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. قطان ان کو اس لیے کہتے ہیں روئی کا کام کرتے تھے. تو کسی علاقے میں اپنے شیخ کے پاس حدیث سیکھنے گئے، 1 سال ان کے پاس رہے، 1 سال. تو 1 سال ان کے پاس حدیثیں سیکھتے رہے. سال جب پورا ہوا ان کے پاس سے واپس آنے لگے. شیخ نے ایک آہ باری، ظاہر استاد اور شاگرد کا ایک واسطہ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے جو کبھی بھی ٹوٹتی اور ختم نہیں ہوتی. تو استاد نے آہ باری کہ 1 سال یہ میرے پاس رہے، حدیثیں سیکھتے رہے، اور یہ چیز آپ کو صرف دینی اداروں سے ملے گی، دنیاوی اور عصری تعلیم کے اداروں میں یہ چیز نہیں ہوتی، ان میں کوئی آپس میں لگاؤ نہیں ہوتا. یہ دینی طلباء کا ہی حال ہوتا ہے کہ وہ استاد کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کو سعادت سمجھتے. تو جس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اوپر ہارون رشید اور اس کی بیگم کھڑکی سے دیکھ رہے تھے. تو ان کے ساتھ 2 شاگرد تھے، ان کی 2 شاگرد امام ابو یوسف کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. اب ایک شاگرد کی چاہت تھی کہ جوتے اتاریں تو میں اٹھاؤں گا، دوسرے کی چاہت تھی اتاریں تو میں اٹھاؤں گا. تو ابھی ان کو حادثہ تھا کہیں ہم لڑ نہ پڑیں. اب ایک طالب علم بڑا سمجھدار تھا، جب استاد نے جوتے اتارے فوراً اس نے اپنا رومال نیچے رکھا، استاد کے جوتے رومال میں رکھے، ایک طرف سے ایک نے پکڑا، دوسری طرف سے دوسرے نے پکڑا، دونوں جو استاد کے جوتے اٹھا کے لے کے جانے. اوپر سے ہارون اور رشید کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ ہم بادشاہ نہیں، اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، کہ لوگ جوتے اٹھانے کے لیے لڑتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں اپنی. تو یہ اصل قدر استاد کی مدارس میں آتی ہے، اور ظاہر بغیر ادب اور قدر کے دین آتا بھی نہیں. میں بات بتا رہا تھا، استاد نے ایک آہ باری کہ میرے شاگرد اب مجھ سے جا رہے ہیں. تو شاگرد کا ایک اپنا ذوق تھا، کہنے لگے اچھا مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی اور حدیث یاد آئی ہے، چلیں وہ حدیث سنائیں تاکہ میں جاؤں، وہ حدیث سنائیں تاکہ میں جاؤں. استاد نے کہا اللہ کی قسم 1 سال تک تو میں یہ حدیث نہیں سناؤں گا. جو حدیث ابھی مجھے یاد آئی ہے 1 سال تک تو میں نہیں سناؤں گا. اب کتنی طلب تھی اور تڑپ تھی حدیث کی، فوراً سامان واپس رکھا، سامان باندھا ہوا تیاری کی ہوئی، سامان سارا واپس رکھا. 1 سال مزید وہاں پر رکے ایک حدیث کے لیے. سال پورا ہوا، وہاں پر انہوں نے دیوار پر تاریخ لکھ لی، سال پورا ہوا تاریخ دیکھتے رہے. جب سال پورا استاد سے کہا حضرت جی تاریخ پوری ہو گئی ہے، آج مجھے وہ حدیث سنا دیں جس کے بارے میں آپ نے آہ بھری تھی. پھر استادوں نے وہ حدیث سنائی، چھوٹی سی حدیث تھی، آدھی لائن کی حدیث ہے. پھر وہاں سے واپس آئے، ایک حدیث کے لیے 1 سال رکے. اتنی مشقت اس معاملے میں محدثین نے کی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک شاگرد نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں، کچھ حدیث سیکھوں. کہنے لگے بیٹا میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں، میں اس بستی میں آتا ہوں، اس بستی والوں نے میرے لیے انتظام کیا ہوا ہے، سواری کا انتظام کیا ہوا ہے، اس سواری پر آتا ہوں اور جاتا ہوں اور درس دے کے چلا جاتا ہوں، پھر آگے میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے کہ میں تجھے ٹائم دوں اور سبق پڑھایا کروں. شاگرد نے کہا استاد جی یہ بات ایسی ہے
کہ میں نے آپ سے سیکھنا ضرور ہے. کوئی ٹائم نکلے گا؟ کوئی ٹائم نہیں نکلتا, نکل ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں؟ تو اس طالب علم نے کہا حضرت آپ ایسے کر لیں, آپ اس بستی سے اس بستی کے درمیان جب گھوڑے پہ سوار ہو کے درس دینے کے لیے جاتے ہیں, اس دوران آپ ایسے کریں, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا چلوں گا, آپ حدیثیں سناتے چلنا, میں گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتا جاؤں گا, حدیثیں سنتا جاؤں. اور اس نے ایسی حدیثیں سیکھی. امام محمد سواری پہ سوار ہو کے اس بستی میں جاتے, یہ سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتا جاتا, اوپر سے حدیثیں پڑھتے جاتے, یہ سنتا جاتا. آپ دیکھیں کتنی مشقتیں برداشت کی. یہ تو ذرا سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے, ورنہ آپ اس پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ کتابیں آپ پڑھیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان محدثین نے حدیث لینے کے لیے اپنی جان ایڑی چوٹی کا زور لگایا. ویسی حدیث کا ذخیرہ آج ہم تک نہیں پہنچا. پھر اس پہ انشاءاللہ کبھی مزید واقعات آپ کو سناؤں گا محدثین کے, کتنی محنت کی انہوں نے اس باب میں حدیثیں لینے کی. لقد اعتنا سلفنا بالحدیث عنایتا لیس لها نظیر, ہمارے اسلاف نے اس معاملے میں ایسا اہتمام کیا اس کی نظیر نہیں ہے. دیکھیں صاحب کتاب خود فرما رہے, وَصَرَفُوا فِي جَمْعِهِ وَضَبْطِهِ مِنَ الْاِحْتِمَام وَالْجَهْدِ, بڑے اہتمام کے ساتھ کوشش کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا, والوقت, اور اپنا وقت دیا, مَا لَا يَكَادُ يُصَدِّقُهُ الْعَقْلُ, عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, اتنی محنت کی ہے. فبعد ان یجمع احدهم الحدیث من شیوخ بلده یرحل الى بلاد, اپنے شہر میں حدیثیں جمع کرنے کے بعد دوسرے شہر کی طرف رخ کرتے رہے, اور بڑے لمبے چوڑے سفر انہوں نے اختیار کیے. واقتار نخرا, دوسرے شہروں کی طرف گئے, قریبت او بعیدت, چاہے وہ قریب ہیں دور ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی اتنا پتہ چلتا ہے کہ فلاں ملک میں کوئی راوی حدیث بیان کرتے تو بس وہاں اس ملک میں چلے جاتے حدیث لینے کے لیے, وہاں اس ملک میں چلے, اتنا اہتمام کیا. اور یہ بھی نہیں کہ جا کے اس محدث کے پاس کہتے, گھر کے جب دروازے پہ پہنچ گئے, آؤ جی میں نے آپ سے حدیث پوچھنی, نہیں, جا کر ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے, جب وہ خود باہر آتے کہتے آپ سے حدیث سیکھنے آئے. اور تو چھوڑیں, حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, وہ یوں کیا کرتے تھے, باقی تو دور کی بات ہے. لَيَأْخُذَ الْحَدِيثَ مِنْ شُيُوخٍ تِلْكَ الْبِلَادِ, تاکہ دوسرے شہروں کے شیوخ سے بھی حدیث حاصل کریں. وَيَتَجَشَّمُ مَشَاقَ السَّفَرِ, سفر کی مشقتیں بھی برداشت کی. وَشَذَفَ الْعَيْشَ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ, خوشی کے ساتھ سفر کی ساری مشکلات کو, اپنی زندگی کی مشکلات کو خوشی اور رضامندی کے ساتھ انہوں نے قبول کیا. لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں کو انہوں نے خوب اخذ کیا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. آج تو ہم 2-4 گھنٹے پڑھ کے تھک ہار جاتے ہیں, انہوں نے تو اپنی زندگیاں لگا دی, خون پسینہ ایک کر دیا, ایسی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. اس لیے اس معاملے میں اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے, یہ جن لوگوں کو قدر تھی انہیں کو پتہ ہے. وقد صنف الخطیب البغدادی کتابا سماہ الرحلۃ فی طلب الحدیث, اور اس معاملے میں خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رحلۃ فی طلب الحدیث, طلب حدیث میں سفر. جمع فیہ من اخبار الصحابہ والتابعین, صحابہ اور تابعین کے واقعات انہوں نے اس میں جمع کیے. فمن بعدهم فی الرحلۃ فی طلب الحدیث, یہ اس کے بعد جو لوگ حدیث طلب کرنے کے لیے سفر کرتے رہے, ما یجب الانسان لسماع, وہ واقعات پڑھ کے انسان تعجب کرتا ہے, ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں اس میں. یہ کتاب آپ ضرور مطالعہ کریں. ومن احب سماع تلک الاخبار, جو یہ خبریں پڑھنا چاہتے, یہ واقعات پڑھنا پسند کرتے, یہ اخبار پڑھنا چاہتے, الشیقۃ فعلیہ بذلک الکتاب, اس بات کو پسند کرتا ہے, شوق رکھتا ہے, تو اس کو چاہیے اس کتاب کا مطالعہ کرے. فإنہ منشط لطلاب العلم, یہ طلباء علم کے لیے یہ بات نشاط لانے والی ہے. جب وہ ان کے اسفار کو پڑھے گا تو اس کو بھی شوق پیدا ہوگا حدیث حاصل کرنے میں, کہ ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کی ہے, تو ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے کیا مشکل ہے, تاکہ شوق پیدا. اس کے لیے اردو کی ایک کتاب, کم از کم آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں, ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ کی متاع وقت اور کاروان علم, اپنے پاس نام لکھ لیں, متاع وقت اور کاروان علم. یہ کتاب آج ہی خریدیں اور پڑھیں, بہت اہم ترین کتاب ہے, کمال کی کتاب ہے, علمی ذوق پیدا کرنے کے لیے, مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے. تو جس کو اس بات کا شوق ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. شاہد لہممہم مقوی لعزائمہم, تاکہ اس کے اعزام کے اندر پختگی آئے, اور اس کے اندر ہمت پیدا ہو حدیثیں سیکھنے کی, اور اس کے اندر دین سیکھنے کی ہمت پیدا ہو کہ ہمارے اکابرین نے کیا کیا سفر کیا. یہاں تک کہ ایک محدث ایک حدیث لینے کے لیے ایک آدمی کے پاس گئے, ان کو حدیث
کہ آپ کے پاس کی حدیثیں مجھے ملی ہیں تو یہ حدیثیں میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. بڑا لمبا سفر کیا, دروازے پہ پہنچے, وہ آئے, ان کا جی 1 منٹ رکیے تاکہ میں اندر جا کے اپنا نوشتہ اٹھا کے لاؤں اور آپ کی حدیثوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے. جب وہ جانے لگے پیچھے سے دامن سے پکڑ لے, کہتے ہیں صبر صبر, نہیں جانا, ایک بار سن لیجئے جو حدیث آپ نے سنانی ہے مجھے سنا لیجئے, یہ نہ آپ اندر چلے جائیں, پیچھے ملک الموت آ جائے, میری روح قبض کر جائے, پھر کیا ہوگا. اتنی دیر بھی انتظار نہیں کی, اتنی مشقت ہے, اتنا شوق اور جذبہ تھا ان لوگوں میں. انواع التصنیف فی الحدیث, حدیث کی مختلف تصانیف, یہ بھی اہم باب ہے. یجب علی من یجد فی نفسہ المقدرۃ علی التصنیف فی الحدیث, جو آدمی اس بات کی اپنے اندر صلاحیت پاتا ہے, قدرت رکھتا ہے کہ حدیث لکھ سکتا ہے, حدیث پر تصنیف لکھ سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, ان یقوم بالتصنیف, کہ حدیث پر وہ کام کر سکتا ہے, تو وہ حدیث پر کام کرے. وذالک لجمع المتفرق, تو وہ کیا کرے, متفرق حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرے. وتوضیح المشکل, مشکل بات کو آسان کر دے, جہاں پر مشکلات آسانی کر دے. وترتیب غیر المرتب, اور جو غیر مرتب ان کو ترتیب دے دے. مثلا ایک راوی کی حدیثیں جمع کر لے کہ اس نے فلاں فلاں حدیثیں بیان کی ہیں, صرف نماز کی جمع کر دے, صرف روزی کی حدیثیں جمع کر دے, صرف عبادت والی حدیثیں جمع کر دے, اور یا صرف معاملات کی حدیثیں جمع کر دے, صرف حدیث قدسی جمع کر دے. کچھ بھی اس کے اندر احمد ہے تو ان حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے, یہ بتایا جا رہا ہے. وفہرست غیر المفہرس, اور جو غیر مفہرس ہیں, یعنی جن کی فہرست نہیں ان کی فہرست بنا لے. مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت, تاکہ اس سے حدیث سے استفادہ کرنے والے آسان اور اکثر طریقے سے اور کم مدت میں حدیث سے استفادہ کر سکیں, حدیث تلاش کرنی ان کے لیے مشکل نہ ہو. ولیحذر اخراج کتابہ قبل تہذیبہ وتحریرہ وضبطہ, تاکہ وہ کیا کریں, ولیحذر اخراج کتابہ قبل تہذیبہ وتحریرہ, تاکہ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اس کی تحریر اور اس کا ضبط کامل ہو کر اس کے پاس آ جائے. وَلْيَكُنْ تَصْنِيفُهُ فِي مَا يَعُمُّ نَفْعُهُ وَتَكْثُرُ فَائِدَتُهُ, تاکہ اس کا فائدہ عام ہو جائے اس کو لکھنے کے ذریعے سے, اس کی تصنیف کی وجہ سے. وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ الْحَدِيث عَلَى أَشْكَالٍ مُتَنَوِّعٍ, بہت ساری اقسام پر علماء نے اس حوالے سے کام کیا. فَمِنْ أَشْهَرِ أَنْوَاعِ التَّصْنِيفِ فِي الْحَدِيثِ مَا يَلِي, اس میں سے مشہور جو تصنیف کی ترتیبیں ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں, آپ کو بتائی جا رہی ہیں. جیسے یہ آنے والا سوال ہے, مثلا 5 نمبر کا سوال آپ کا آ گیا, ایک جزیہ کہ جوامع کس کو کہتے ہیں, مسانید کس کو کہتے ہیں, سنن کس کو کہتے ہیں, مسند کس کو کہتے ہیں, موجم کس کو کہتے ہیں, علل کس کو کہتے ہیں, اجزاء کس کو کہتے ہیں, اطراف کس کو کہتے ہیں, یہ سوال آنے والے ہیں, لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے. تو الجوامع, بعض لوگوں نے صرف جوامع پہ کام کیا, مثلا جمع جامعین, جامع کی جمع ہے, والجامع کل کتاب, الجوامع کس کتاب کو کہتے ہیں, حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں, تو آپ نے لکھنا ہے کل کتاب یجمع فی مؤلفہ, کہ جس کے اندر مؤلف نے ساری حدیث کو جمع کیا, ہر قسم کی حدیث کو جمع کیا, جمیع الابواب, تمام ابواب سے متعلقہ حدیث کو جمع کیا, عقائد کو بھی, عبادات کو بھی, من العقائد والعبادات والمعاملات والسیر والمناقب والرقاق والفتن واخبار یوم القیامہ, قیامت کے بارے میں خبریں, جیسے مثل الجامع الصحیح للبخاری, جیسے بخاری شریف ہے تو اس میں دیکھیں آپ عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, سیر بھی ہے, مناقب بھی ہے, فتن بھی ہے, رقاق بھی, سارا کچھ اس میں بیان کیا گیا. اور نمبر 2 المسانید, مسانید کون سی حدیث کی کتابیں ہیں, المسند کل کتاب, ہر وہ کتاب جمع فی مرویات کل صحابی علیہ, ہر صحابی کی حدیثوں کو الگ الگ لکھا ہو, جیسے مسند امام احمد کو آپ دیکھ لیں, ہر صحابی کی روایت الگ الگ, ہر صحابی کی روایت الگ, کس سے کتنی روایتیں, کس نے کیا کیا روایت کی, ان کو الگ الگ لکھتی ہے. کل صحابی علیہ من غیر النظر الی الموضوع, موضوع کی طرف صرف نظر کرتے ہوئے, موضوع کو نہیں دیکھا اس کس موضوع کی ہے, نہیں, اس صحابی کی روایت کیا ہے. مثلا حضرت انس کی روایت کیا ہے, ساری لکھتی کہ حضرت انس یہ روایات ہیں, چاہے وہ روزے کے بارے میں ہے, چاہے وہ نماز کے بارے میں ہے, چاہے وہ کسی معاملے میں چاہے وہ کوئی خبر ہے, جو بھی ہے انہوں نے اس کو نقل کر دیا. الذی یتعلق فی الحدیث مثل مسند الامام احمد بن حنبل, جیسے مسند امام احمد بن حنبل. اور السنن, سنن کس کو کہتے ہیں, حدیث کی کتابیں, جیسے آپ پڑھتے ہیں سنن ترمذی ہے, جامعہ بھی ہے, یا آپ پڑھتے نہیں سنن ابو داؤد ہے, سنن نسائی ہے, تو سنن کس کو کہتے ہیں, وہی الکتب المصنفۃ علی ابواب الفقہ, وہ کتب حدیث جن کی تصنیف ابواب فقہ کی ترتیب سے ہوئی ہے.
ابواب فقہ کی ترتیب سے جن کتابوں کو لکھا ہے ان کو سنن کہتے ہیں. لتکون مصدرا للفقہاء فی استنباط الاحکام، تاکہ فقہاء کے لیے استنباط احکام میں آسانی ہو جائے اور احکام کے مستنبط کرنے کے لیے ان کے لیے مرجع بن جائیں وہ. وتختلف عن الجوامع بانها لا یوجد فیہا، اور یہ جو سنن ہوتی ہیں یہ جوامع سے مختلف ہوتی ہیں، جوامع سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ سنن کے اندر عقائد کا باب نہیں ہوتا، سیر کا باب نہیں ہوتا. سنن کے اندر آپ دیکھیں ترمذی کے اندر نہیں ہے، یا اس طرح آپ کوئی اور دیکھ لیں سنن نسائی، اس میں یہ باب نہیں ہے. ما یتعلق بالعقائد، جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، سیر کے ساتھ ہو، مناقب کے ساتھ، وما الی ذالک، بل ہیا مقصورۃ علی ابواب الفقہ، بلکہ یہ مقصور بند ہوتی ہیں فقہ کے ابواب پر، وہ حدیث الاحکام، اور احکام والی حدیث پر، مثل سنن ابی داؤد. اچھا جوامع بھی ہو گئی، مسند بھی ہو گئی، سنن بھی ہو گئی. اب دیکھیں معجم کس کو کہتے ہیں؟ المعجم، معجم کل کتاب جمع فیہ مؤلف الحدیث مرتبا علی اسماء شیوخہ، جس میں مؤلف نے احادیث کو اپنے شیوخ کے ناموں کے حساب سے جمع کیا ہو، علی ترتیب حروف الہجاء، غالباً زیادہ تر اس میں حروف ہجا کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے آپ بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں گی حروف ہجا کی ترتیب سے ہیں. الف سے شروع ہونے والے کون کون سے نام ہیں، ان راویوں کی حدیثیں آ گئیں. با سے کن کن راویوں کے نام آتے ہیں، ان راویوں کی حدیثیں نمبر وار آ گئیں. تا سے کن کن راویوں کے نام آتے ہیں، ان راویوں کی حدیثیں بالترتیب آ گئیں. یہ ہے معجم. مثلو جیسے ایک ایک کتاب کا نام کم از کم آپ یاد رکھیں. معجم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف لکھی. وفات کا سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور نمبر لینے کا بھی طریقہ یہی ہے. نمبر بھی آپ کو تب اچھے ملیں گے جیسے آپ سے پوچھیں جوامع کیا ہوتے ہیں، تو آپ جوامع کی تعریف لکھیں، جیسے اس کی مثال لکھیں جیسے بخاری شریف. سنن کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف لکھیں، آگے اس کی ایک مثال لکھیں جیسے سنن ابی داؤد. اور معاجم کیا ہوتے ہیں وہ لکھیں اور آگے اس کی مثال لکھیں جیسے المعاجم الثلاثہ للطبرانی، امام طبرانی کی معاجم ثلاثہ، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر. اور العلل، کتب علل کون سی ہیں؟ ہی الکتب المشتملۃ علی الاحادیث المعلولہ، یہ کتابیں حدیث معلولہ پر مشتمل ہوتی ہیں. حدیث معلولہ جس حدیث کے اندر کوئی ان کے اندر علتوں کو بھی ساتھ بیان کیا جاتا ہے. صرف معلول حدیثیں جمع نہیں کی جاتی بلکہ علتیں بھی ساتھ بیان کی جاتی. جیسے آپ دیکھیں العلل، کتب العلل هي الكتب المشتملة على الحديث المعلولة ما بيان عللها، وذلك مثل العلل لابن ابی حاتم والعلل للدارقطنی، امام دارقطنی کی علل اور امام ابن ابی حاتم کی العلل مشہور اور معروف ہیں. تو یہ نام بھی آپ یاد رکھیں. الاجزاء، اجزاء کون سی کتب ہیں؟ الجزء کل کتاب صغیر، ہر وہ چھوٹی کتاب ہے جو میں فی مرویات راو واحد، جس میں کسی ایک راوی کی حدیثیں جمع کی ہیں، من روایت الحدیث، او جمع فی ما يتعلق بموضوع واحد، نے کسی ایک موضوع کی حدیثیں جمع کی ہیں، مثلا نماز کی حدیثیں جمع کر دیں، یا روزے کی حدیثیں جمع کر دیں، یا ایک راوی ہے اس کی ساری حدیثیں جمع کر دیں. اس کو اجزاء کہتے ہیں، اس کو اجزاء کہتے ہیں. علی سبیل الاستقصاء، علی وجہ الکمال، ساری حدیثوں کو جمع کر دیا. مثل جزء رفع الیدین فی الصلاۃ للبخاری، جیسے امام بخاری کی جزء رفع الیدین ہے. اور الاطراف یہ کون سی ہیں؟ کل کتاب ذکر فیہ مصنفہ طرف کل حدیث الذی یدل علی بقیتہ، ہر اس کتاب کو اطراف کہا جاتا ہے، مصنف نے ہر حدیث کا ایک جز اس میں ذکر کیا ہے. جو پہلی اس نے کسی کوئی کتاب لکھی ہے اس میں وہ حدیثیں رہ گئی تھی، اب ان حدیثوں کو اس میں لکھتی ہے. ثم یذکر اسانید کل متن من المتون اما مستوعبا او مقیدا لها ببعض الکتب، چاہے تو ان کو متن کے ساتھ لکھے، سند کے ساتھ بیان کرے، یا محض اشارہ دے دے. یا علی وجہ الکمال، علی وجہ الکمال یعنی مکمل طور پر ساری جو باقی ماندہ حدیثیں ہیں ان سب کو ایک کتاب کے اندر مقید کر کے بند کر دیں، یا بعض کتابوں کی حدیثوں کو اس میں جمع کر دیں. مثل تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف للمزیج، جیسے تحفۃ الاشراف معرفۃ الاطراف ہے جو شیخ مزی کی تصنیف کردہ ہے. مستدرک کس کو کہتے ہیں؟ المستدرکات
المستدرک کل کتاب، مستدرک ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جمع فیہ مؤلف الحدیث التی استدرکہا علی کتاب آخر، مستدرک ہر وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں مصنف نے کسی دوسری کتاب کی باقی ماندہ حدیثوں کو جمع کیا ہو، مما فاتت علی شرطی، جو فوت ہو گئی اور ہوں اسی کی شرط پر، مثل المستدرک علی الصحیحین لابی عبداللہ الحاکم، جیسے ابو عبداللہ حاکم کی مستدرک ہے۔ اور مستخرجات کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ المستخرج کل کتاب، ہر وہ کتاب خرج فیہ مؤلفہ احادیث کتاب لغیرہ من المؤلفین، مستخرج ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں اس کے تعلیف کرنے والے نے کسی دوسرے مؤلف کی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کر دیا، اس نے اپنی سند سے لکھی ہے لیکن اس نے لنفسی من غیر طریق المؤلف الاول، لیکن وہ سند اپنی طریقے سے لکھی ہے اس مصنف کے طریقے سے ہٹ کر، اپنی سند کے ساتھ ان حدیثوں کو جمع کیا، اس کو مستخرج کہتے ہیں۔ وربما اجتمع معه فی شیء، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شیخ پر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، او من فوقہ، یا اس سے اوپر والے اس پہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سند میں شیخ ایک ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر، یا اس سے اوپر والا شیخ ایک ہو جاتے ہیں، جیسے المستخرج علی الصحیحین لابی نعیم الاصبہانی کی مستخرج صحیحین، یہ ان کی مثالیں۔ البحث الرابع، چوتھی بحث، صفت روایت الحدیث، روایت حدیث کی صفات کیا ہیں، یہ چوتھی بحث یہاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ المراد بهذا العنوان بیان الکیفیت التي یروى بهذا الحدیث والآداب التي ينبغي التحلی بها، اس عنوان میں، اس بحث میں، اس موضوع میں اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ حدیث کو روایت کیا جاتا ہے اور حدیث کو آداب کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے، وما يتعلق بذلك، اور اس کے ساتھ حدیث کو متعلق کیا جاتا ہے، یعنی حدیث لکھنے کے آداب اور ان کی تزیین کے آداب کیا ہیں جس کے ساتھ اس روایت کو متعلق کیا جائے۔ وقد تقدم شیء من ذلك فی المباحث السابقہ والیک ما بقی، کچھ باتیں تو پیچھے گزر چکی ہیں، کچھ تھوڑی سی باقی رہتی ہیں، وہ ہم ابھی آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ترتیب دیکھیے، حال تجوز روایت الراوی من کتابہ اذا لم یحفظ ما فیہ، کیا اس راوی کے لیے اپنی کتاب سے روایت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جس کو وہ کتاب یاد نہ ہو، حدیثیں یاد نہیں ہیں لیکن لکھی ہوئی ہیں، تو اس راوی سے حدیثیں بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ھذا امر، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اختلف فیہ العلماء، اس کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے، فمنهم من شدد فافرط، لیکن بعض علماء نے اس معاملے میں بہت تشدد کیا ہے اور افراد سے کام لیے کہ ان سے نہیں لے سکتے، جیسے ومنهم من تساہل، لیکن بعض نے ان میں بالکل تساہل کیا اور ففرط، ومنهم من اعتدل فتوسط، بعض ان میں وہ انہوں نے اعتدال سے کام لیا اور توسط سے کام لیا، تو تین طبقے ہو گئے، بعض افراد کا شکار، بعض تفرید کا شکار اور بعض توسط والے۔ فاما المتشددون، جنہوں نے سختی کی ہے کہ نہیں نہیں ان سے روایت لی نہیں جائے گی، فقالوا لا حجت الا فيما رواه الراوی من حفظ، وہ کہتے ہیں حجت وہی بات بنتی ہے جو راوی کو یاد بھی ہو، لکھی ہوئی ہے یاد ہے نہیں، وہ حجت نہیں بنے گی۔ روی ذالک عن مالک، امام مالک کا نظریہ یہی ہے، امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہی ہے، وہ ابی بکر السیدولانی الشافعی ان کا نظریہ بھی یہی ہے۔ تو یہ انہوں نے سختی کی ہے اس معاملے میں، کیونکہ ان کے نزدیک احتیاط بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے راویوں سے حدیث نہ لی جائے۔ وعمل متساہلون، اور جو تساہل سے جنہوں نے کام لیا تو جیسے بھی قبول کر لو، فقوم رواؤ من نسخ غیر مقابلۃ باصولها، جنہوں نے ایسی کتابوں کی روایات لی ہیں جن کا اصل کتاب کے ساتھ توازن نہیں کیا گیا، منہم ابن لوہیہ، جیسے ابن لوہیہ ہے، تو انہوں نے بالکل تساہل سے کام لیا کہ بھائی کوئی تقابل توازن کی ضرورت نہیں، یاد ہے نہیں یاد اس کی لکھی ہوئی حدیث قابل قبول ہے۔ وَأَمَّا الْمُعْتَدِلُونَ الْمُتَوَسِّطُونَ، اور جو تیسرے طبقہ ہے جو معتدل اور متوسط ہیں، وَهُمُ الْجُمْهُور، وہ جمہور ہے۔ فقالو، وہ کہتے ہیں اذا قام الراوی، جب راوی نے اتمام کر لیا، فی التحمل والمقابلۃ، حدیث کے تحمل اور مقابلہ کرنے میں، بما تقدم من شروط، جو اس کی شروط کے ساتھ، سابقہ شروط کے ساتھ ہی ہیں، تو جازت الروایت من الکتاب، تو اس کی کتاب سے روایت کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْ الْكِتَابِ، اگرچہ کتاب اس سے پوشیدہ ہو، اذا كان الغالب علی الظن سلامت، لیکن اس کا ظن غالب یہی ہے
کہ یہ کتاب کے اندر سلامتی ہے، کوئی کسی نے تغیر تبدل اس میں نہیں کیا. لا سیما ان کان ممن لا یخفی علیہ تغیر غالباً، خصوصاً ایسا راوی جس پر کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تغیر کرنے کا کوئی کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تغیر اس پر پوشیدہ نہ ہو. وہ ایسا چست راوی ہے کہ وہ کوئی تغیر یا تبدیلی اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور وہ اچھی نظر والا ہے، صاحب اور رائے ہے، تو اس کی روایت کو لیا جائے گا، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں. ہاں یہ بھی ایک اہم باب ہے. حکم روایت ضریر الذی لا یحفظ ما سمع، نابینا آدمی، اندھا آدمی جو سن تو سکتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے، اس آدمی سے روایت لینے کے بارے میں کیا حکم؟ اذا استعان الضریر الذی لا یحفظ ما سمع بثقۃ فی کتابۃ الحدیث، ایسا اندھا آدمی جس نے اپنے سامع سے کچھ سنا لیکن الذی لا یحفظ ما سمع، جو سنا وہ اس کو یاد نہیں، ہے اور ما سمع بثقۃ فی کتابۃ الحدیث، جو کتاب حدیث میں جو بات اس نے اپنے سامع سے سنی ہے، الذی سمع جو اس نے سنی اور وہ اس کو یاد نہیں ہے، وضبطہ والمحافظۃ علی الکتاب، لیکن سکہ سے ضبط کر کے اس نے اس کو کتاب میں درج کروایا ہے. واحتاط عند القراءۃ علیہ بحیث یغلب علی ظنہ سلامۃ من التغیر، اور وہ قرات کرنے میں مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ محتاط رہ کر اس کو سنتا ہے اور اس کے اندر کوئی تغیر کا بھی گمان نہیں ہے، سلامتی کا غالب گمان ہے، تغیر تبدل اس میں نہیں ہے. تو سخت روایت عند الاکثر، تو اکثر محدثین کے نزدیک اس کی روایت ٹھیک ہے. ویکون کالبصیر، تو اس کی روایت ایسی ہوگی جیسا دیکھنے والا ہے، الامی لیکن ہے ان پڑھ، الذی لا یحفظ جس کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، تو اس کی روایت بھی ایسی ہی ہوگی. وروایت الحدیث بالمعنی وشروطها، حدیث کی روایت بالمعنی اور اس کی شرائط، کیا حدیث کی روایت بالمعنی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر روایت بالمعنی کر سکتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ اختلاف السلف فی روایت الحدیث بالمعنی روایت کرنے میں اسلاف نے حدیث کے جمع کرنے میں اختلاف کیا ہے. فمنہم من منعها ومنہم من جوزها، بعض اسلاف کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ممنوع ہے. دیکھیں بالمعنی روایت یعنی حدیث کے الفاظ نہیں نقل کیے، اس کا مفہوم بیان کر دیا. فمنعها طائفۃ من اصحاب الحدیث والفقہ والاصول، تو اصحاب حدیث کا ایک طبقہ، اصحاب فقہ کا ایک طبقہ، اصحاب اصول کے ایک طبقہ اس سے منع کرتے. جیسے ابن سیرین، ابو بکر رازی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کی روایات قابل قبول نہیں ہوگی، اس طرح کی روایات قابل قبول نہیں ہوگی، بالمعنی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، وہ سارے الفاظ نقل کیے جائیں. لیکن دوسرا طبقہ وہ اجازہ جمہور السلفی والحلفی، جمہور سلف اور حلف کے نزدیک، من المحدثین واصحاب الفقہ والاصول، اصحاب فقہ اور اصول کے نزدیک یہ جائز ہے. منہم انہی میں سے ائمۃ الاربعہ، چاروں امام، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بھی ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان سے روایت کو لیا جائے گا. لیکن اذا قطع الراوی باداء المعنی، کب؟ شرط یہ ہے کہ راوی معنی کی ادائیگی قطعیت کے ساتھ واضح کر کے بیان کرے، پھر ان کی روایت کو لیا جائے گا. ثم ان من اجاز الروایت بالمعنی اشترط لها شروطا، لیکن پھر ان جائز قرار دینے والوں نے اس کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کی ہیں کہ یہ شرائط پائی جائیں گی تو روایت بالمعنی جائز ہوگی، اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہوگی. شرائط کیا ہیں؟ وہ ان یکون الراوی عالما بالفاظ و مقاصدها، پہلی بات تو یہ کہ راوی ان الفاظ کے مقصد کو جاننے والا ہو، ان الفاظ کے مقاصد کو جاننے والا ہو، الفاظ کو بھی جانتے، ان کے مقاصد کو بھی جانتے. اور دوسری شرط یہ ان یکون خبیرا بما یحیل معانیها، ان یکون خبیرا، وہ اس بات کی خبر بھی رکھ رہا ہو، بما یحیل معانیها، کہ جو اس نے پھیرے ہیں، ایک معنی سے دوسرا معنی اس نے لیا ہے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ اس نے مراد لیا ہے، یعنی ایک جگہ ایک لفظ ہے تو اس کے مشابہ دوسرے الفاظ اس نے ذکر کیے ہیں، تو ان کی خبر بھی وہ رکھتا ہوں. ھذا کلہ من غیر المصنفات، اما الکتب المصنفہ فلا یجوز روایت شیء بالمعنی، یہ ساری بحث اس وقت تک تھی جب تک کتابیں تصنیف ہو کر سامنے نہیں آئی تھی. اما الکتب المصنفہ، بہرحال جب کتابیں تصنیف ہو کر سامنے آ گئی ہیں، فلا یجوز روایت شیء منها بالمعنی، لہذا اب روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہے، اب روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اب کتابیں آپ کے سامنے پوری کتاب سے پوری روایت نقل کر. وتغییر الالفاظ التي فيها، اور انہی الفاظ کے اندر تغییر، تبدیل کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهَا، اگرچہ اس کے معنی ہی کیوں نہ، اگرچہ وہ الفاظ اس کے معنی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن الفاظ کے اندر رد و بدل کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. لأن جواز الروایت بالمعنی
کان للضرورت، کیونکہ جن حضرات نے جواز کا کہا، جو جواز کے قائل ہیں، وہ ضرورت کی وجہ سے انہوں نے کہا، تو اب ضرورت نہیں رہی۔ اذا غابت عن الراوی کلمۃ من الکلمات، جب راوی سے کوئی کلمہ پوشیدہ ہو۔ اما بعد تثبیت الاحادیث فی الکتب، جب حدیث پر کتابیں لکھی گئی اور حدیث کی کتب سے وہ ثابت ہو گیا، فلیس هناک ضرورت لروایت ما فی بالمعنی، لہذا روایت بالمعنی کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ هذا وينبغي للراوی بالمعنی ان یقول بعد روایت الحدیث، تو لہذا اب مناسب یہ ہے کہ راوی بالمعنی ان یقول بعد روایت الحدیث، روایت بالمعنی کرنے والے راوی کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے کے بعد وہ یوں کہے او کما قال، یا او نحوہ او شبہہ، یا یوں کہے۔ لیکن اب یہ صورت باقی نہیں رہی، کتاب مدون ہو کے آپ کے سامنے آ چکی۔ اللہن فی الحدیث و سببہ، حدیث میں غلطی اور اس کے اسباب۔ اللہن فی الحدیث ای الخطا فی قراتی، یعنی حدیث کے پڑھنے میں اس کی قرات میں غلطی کرنا۔ جو ابرز و اسباب اللہن، ظاہری طور پر واضح ترین اسباب غلطی کے کیا ہے؟ عدم تعلم النحو واللغہ، نحو اور لغت کو نہ پڑھنا۔ فعلت طالب الحدیث، طالب علم حدیث کے لیے یہ بات ضروری ہے، طالب علم حدیث کے لیے یہ بات ضروری ہے ان یتعلم من نحو واللغۃ، تو نحو اور لغت کو سیکھے، ما یسلم من اللحن والتسقیف، تاکہ جس کی وجہ سے وہ غلطی سے بچ سکے۔ فقد روى الخطیب عن حماد بن سلمہ قال، جیسے کہ خطیب بغدادی نے حماد بن سلمہ سے نقل کیا ہے، مثل الذی یطلب الحدیث ولا یعرف النحو، کہ وہ آدمی، اس آدمی کی مثال ایسی ہے جو حدیث کا طالب علم ہے، حدیث وہ پڑھتا ہے، حدیث جمع کر رہا ہے، لیکن ولا یعرف النحو، وہ نحو نہیں جانتا۔ مثل الحمار، اس کی مثال تو گدھے کی طرح ہے، علیہ مخلات لا شعیر فیہا، اس کے منہ کے آگے وہ تھیلا لٹکا دیا جائے لیکن اس میں جون ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تانگوں والوں نے، یہ جو گدھا گاڑیوں والے ہوتے ہیں، ریڑے والے، انہوں نے وہ جو جانور ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، اس کے آگے ایک تھیلا لٹکاتے ہیں منہ کے آگے، اور اس تھیلے کے اندر جو یا اس طرح کی چیزیں جو گھوڑوں کی خوراک ہوتی ہیں، گدھوں کی خوراک ہوتی ہیں، چنے وغیرہ اس تھیلے میں توبڑے میں ڈال کر اس کے منہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، ساتھ کھاتا رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات آپ کو؟ تو جو آدمی نحو اور علم لغت نہیں جانتا، اس کی مثال ایسی ہی ہے، اس کے منہ کے آگے تھیلا باندھا ہوا ہے گدھے کے آگے، اور اس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ تو یہی مثال اس آدمی کی۔ آج کل بعض جو میڈیا سکالر آ جاتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر اور اپنے چینل بنا کر وہاں پہ حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کہتے ہیں ہم بڑے محدث ہیں۔ تو جب حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھیں پھر یہی حال ہوتے ہیں۔ جو آدمی حدیث کا خود مطالعہ کرتا ہے، استاد سے نہیں پڑھتا، اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ ارے شیخ فرماتے ہیں ایک آدمی اب مدینہ سے واپس آ رہے تھے، حج کے بعد مدینہ گئے، مدینہ سے واپس آ رہے تھے، ذوالخلیفہ کے پاس پہنچ کر ایک آدمی مصر کا تھا شاید، وہاں پر اس نے سارے عام بسوں سے جتنے بھی لوگ اترے، سارے لوگ وہاں پر اترے، سارے لوگ وہاں پر اترے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، دوسرے ملکوں کے بھی ہیں، جیسے آ رہے ہوتے ہیں واپس، تو سارے لوگ وہاں پر جیسے ہی اترے، مکہ آ رہے تھے ذوالخلیفہ پر، تو ایک مصری آدمی تھا، وہ وہاں پر اترا، پورے مجمع میں مردوں عورتوں کے سامنے اپنے سارے کپڑے اتار کے وہ پھینکے، بیگ میں ڈالے سب کے سامنے، اور احرام باندھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کی بےزتی کی، کہنے خدا کے بندے، یہ 7 واش روم ہے، یہاں جا کر احرام کیوں نہیں باندھا تو نے؟ سب کے سامنے کپڑے اتار دیے۔ کہتے ہیں میں نے حدیث میں پڑھا ہے اللہ کے نبی اس مقام پر آئے تھے، یہاں پر کپڑے اتار کے احرام باندھا تھا۔ جو خود پڑھتا ہے پھر اس کی حالت یہی ہوتی ہے، اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر کپڑے اتار کے احرام باندھا تھا۔ کیا اللہ کے نبی نے سب کے سامنے کپڑے اتارے تھے؟ جو خود پڑھتے اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ وہ کسی آدمی نے حدیث کی کتاب، حدیث کا خود مطالعہ کرنا شروع کیا، خود اس نے پڑھنا شروع کیا، تو جب نماز پڑھاتا تھا ہل ہل کے پڑھاتا تھا، نماز پڑھتے خوب ہل 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 کے پڑھاتا، جھوم جھوم کے۔ تو کسی دن کوئی عالم صاحب وہاں چلے گئے، انہوں نے دیکھا امام صاحب نماز میں جھوم رہے ہیں پورے، پتہ نہیں نیچے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں یا کیا ہے۔ انہوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نماز ہل ہل کے پڑھا رہے تھے؟ کہ لگی نہیں، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو امام ہو جائے اس کو نماز ہل کے پڑھنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو امام ہو اس کو نماز ہل کے پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا یار میں نے تو آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی، مجھے بھی بتا دو۔ کہنے لگا اچھا آپ کو پتہ ہی کیا ہے، حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ کمرے میں لے کے گیا، حدیث کی کتاب نکال کے دکھائی، ترجمے والی نکال کے لایا، تو وہ اصل میں بات یہ تھی، اردو میں نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام ہو اس کو چاہیے نماز ہلکی پڑھے، ہلکی یعنی بہت لمبی نہ کرے کہ مقتدی تنگ آ جائیں،
چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں، امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دیں تو مقتدی بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو جو امام بنائے وہ مقتدیوں کی رعایت رکھے، نماز ہلکی پڑھے، لیکن امام صاحب نے پڑھا ہل کے پڑھے، تو وہ ہل ہل کے پڑھنا شروع کر دیا، تو استاد کی بغیر پڑھیں تو حال یہی ہوتا۔ تو آج کل کے جو مختلف قسم کے سکالر آ رہے ہیں، کوئی انجینئر صاحب اور کوئی فلاں صاحب اور کوئی فلاں صاحب، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شروع کر دیا حدیث میں۔ چلیں یہ بحث ختم کر کے بس کرتے ہیں۔ الاخذ من الکتب والصحف، کتابوں اور صحیفوں سے احادیث کو لینا، وعدم التلقی عن الشیوخ، اور اپنے اساتذہ سے ملاقات نہ کرنا، اساتذہ سے ملاقات نہ کرنا، ایسی کتابوں سے حدیثیں جمع کرتے رہنا۔ نماز میں دھیان اگر نہیں لگتا تو اس کا آسان حل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو بات پڑھی جا رہی ہے اس کے مفہوم پر غور کریں۔ تو آپ تو عالمات ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو نماز کے اندر دھیان لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا مفہوم پر غور کریں، اس سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے، اس سے یہ مسئلہ ہے، اس کی تفسیر یہ، اس کے اور اس کا ترجمہ یہ، اس پر غور کریں، دھیان ادھر ادھر بٹے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کبھی نہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 2-3 دن آپ کو تھوڑی اس پر مشق کرنی پڑے گی، اس کے بعد کبھی دھیان نہیں بٹے گا نماز۔ تو جو آدمی حدیث لینا چاہتا ہے اور اپنے شیخ سے ملاقات نہیں کرتا، مر بنا ان لتلقی الحدیث و تحملہ عن الشیوخ طرقا بعض و اقوى من بعض، حدیث کو حاصل کرنا اور اس کو اٹھانا یہ شیوخ کے کئی طریقوں پر ہوتا ہے، کسی نے کس طریقے سے، کسی نے کس طریقے سے، بعض کبھی درجے کے ہوتے ہیں، بعض ہلکے درجے کے ہوتے ہیں۔ جیسے شیوخ کے ساتھ ملنا، ان سے لینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ وَأَنَّ أَقْوَى تِلْكَ الطُّرُقِ السِّمَاء، سب سے بہترین طریقہ اور مضبوط ترین اور قوی طریقہ وہ سماع ہے، من لفظ الشیخ او القراءۃ علیہ، شیخ سے سنے یا شیخ کو سنائے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے کام نہیں بنتا، اگر کتابیں پڑھنے سے کام بنتا تو ہر آدمی ڈاکٹر ہو، میڈیکل کی کتابیں لا کر پڑھ لیں میں ڈاکٹر ہوں۔ فعلی المشتغل بالحدیث ان یتلقى حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ حدیث کے اندر اشتغال کرے، حدیث کے اندر اشتغال کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے استاد کے پاس رہے، صرف من افواہ اہل المعرفت و تحقیق، اہل معرفت کے پاس، اہل تحقیق کے پاس، اہل علم کے پاس جا کر حدیثیں سیکھے، خود مطالعہ کر کے نہ سمجھے کہ یہ حدیث میں نے پڑھ لی، حتیٰ یسلم من التسکیف والحتا، یہاں تک کہ وہ غلطیوں سے بچ جائے۔ ولا یلیک بطالب الحدیث، اور مناسب نہیں ہے طالب حدیث کے لیے ان یعمد الی الکتب والصحف، کہ وہ اعتماد کر کے بیٹھے کتابوں اور صحیفوں پر، استاد کے پاس جا کر سیکھے، فیاخذ منها ویروی عنها ویجعلها شیوخہ، ان کے پاس جائے اور ان سے روایت کرے اور ان سے حدیثیں سیکھے۔ ویسے کام نہیں بنتا، یہ نہیں ہے کہ بس وہ کیا کرے، فیاخذ منها، انہی کتابوں سے حدیثیں لے رہے ہیں، ویروی عنها، اور انہی سے روایت کر رہے ہیں، ویجعلها شیوخہ، اور کتابوں کو اپنا شیخ بنا لیے۔ اگر صرف کتاب سے کام بن جاتا تو اللہ تعالیٰ ساتھ معلم نہ بھیجتے، کتاب بھیج کے لوگوں کو کہتے بھائی یہ لو پڑھو، ساتھ نبی بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن استاد کی بغیر بات حل نہیں ہوتی۔ فَإِنَّهُ تُكْسِرُ، کیونکہ اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے، اخطاءَ وتسخیفاتہ، کہ اس میں تسخیف ہوتی ہے اور خطا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال سمجھا دی ہے کہ جو آدمی خود کتاب پڑھتا ہے پھر اس کا حال عالم یہی بنتا ہے۔ لذا قال العلماء قدیما، اسی وجہ سے ہمارے جو بڑے علماء تھے وہ کہا کرتے تھے، لا تاخذ القرآن من مسخفی ولا الحدیث من سخفی، کیا مطلب کہ کسی مسخفی یعنی جو قرآن کریم کو کسی صحیفے سے اخذ کرتے ہیں اس سے قرآن نہ لیا جائے، اور جو آدمی کسی حدیث کی کتابوں سے اخذ کرتا ہے اس سے بھی حدیثیں نہ لی جائیں، شیخ سے پڑھا نہیں، استاد کے پاس گیا نہیں تو اس سے نہ لی جائیں۔ چلیں بس